شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا، اس مبارک ماہ کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اس مبارک ماہ کا قرآن کی تلاوت سے یا قرآن کا اس مبارک مہینے سے گہرا ربط اور تعلق ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی نزول کے لیے اس مبارک مہینے کا انتخاب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں ہر رات کو آیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا مدارسہ کیا کرتے تھے، مذاکرہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھایا کرتے تھے اور قرآن کو دہرایا کرتے تھے. قرآن اور روزہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے اور اپنے رکھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے. قرآن اور روزہ دونوں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں سفارش کریں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے تلاوت کے تعلق سے بیان فرمایا: الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت دن و رات کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ رب العالمین ان کے اجر کو مزید عطا کرے گا، پورا عطا کرے گا، اور اپنے فضل سے مزید بھی نوازے گا. تو میرے بھائیو، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے اس مبارک مہینے کے اندر. یہ ماہ ہے جو مبارک جو ہے ماہ قرآن ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، تدبر کے ساتھ اور سمجھ کر کے. ایک حرف پر اللہ رب العالمین نے 10 نیکیاں رکھی ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو مبارک موقع عطا کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.